السلام علیکم یوزر، میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے ٹاور پر، اور ایک پارٹ آف ویلفیئر آرگنائزیشن کافی عرصے سے اس حوالے سے کام کر رہے تھے کہ ایک لیگل ایڈ جو ہمارا فارم ہے وہ بن جائے، تاکہ ہم غریب غربا مستحق لوگوں کو جو قانون کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وسائل بھی نہیں رکھتے کہ وہ اس سے جب بھی جان چھڑا سکیں، یا ایسے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو لا فارم کو ڈھونڈتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کاوش کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ میری گزشتہ رات کو بات ہوئی سندھ کے ایک دوست کی طرف سے، منصور علی تھیبو صاحب سے، ان کے آفس میں یہاں موجود ہوں اور بہت سارے ہمارے وکلاء یہاں موجود ہیں۔ منصور بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کروں گا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آج آپ کے پاس آیا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم سب مل کر اس شہر اور اس شہر کے لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں رات فیس بک دیکھ رہا تھا تو میرے پاس ایک پیج آیا، اور پاک آغوش کے نام سے جو این جی او یہاں کراچی میں کام کر رہی ہے اور ہاسپیٹل وغیرہ پہ مختلف ان کا جو کام ہے وہ چل رہا تھا، تو اس کے دوران میں نے ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ سر نے دلچسپی دکھائی کہ آپ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، تو میں نے کہا سر آپ آ جائیں میرے آفس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ منصور علی تھیبو، ڈائریکٹر کمپلین سیل ہیومن رائٹس پروٹیکشن موبا وطن آرگنائزیشن پاکستان۔ جیسے کہ میرا رات میرے پیارے دوست ڈاکٹر ایم آئی دورانی صاحب پریزیڈنٹ جو ہے پاک آغوش آرگنائزیشن کے، ان سے میری رات موبائل پہ کال پہ بات ہوئی، تو اس کے دوران سر نے مجھ سے ملنے کی دلچسپی دکھائی اور میں نے ان سے بولا کہ آپ آ جائیں اور ہم مل لیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایم آئی دورانی صاحب ساتھ ہیں، تو بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کام کی بات کی، اور اس کے بعد سر نے دلچسپی دکھائی کہ ہم نے بہت سارے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، جس میں اسپتالیں وغیرہ ہم نے بنائی ہیں، اور وہ غریب لوگوں کو جو ہے علاج مہیا کر رہی ہے، اور ہم نے بہت سارے کام جس میں 60 سے زیادہ جو غریب بچیاں تھیں ان کی میں نے شادی ہم نے کروائی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے سر سے کوشچن کیا کہ کیا آپ کی جو تنظیم ہے وہ لیگل ہیلپ پہ کوئی کام کرتی ہے، جو غریب یہاں پہ جو سستا انصاف لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے، کیا آپ کی تنظیم اس لیگل ورک پہ کام کرتی ہے؟ تو اس پہ مجھے ڈاکٹر ایم آئی دورانی صاحب نے بتایا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی، جس پہ ہمارے کچھ دوست جو یہاں کے سینئر لائرس ہیں ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں جو لیگل ونگ ہے اس کو بھی شامل کریں گے، جس میں ہم جو سینئرس ایڈوکیٹ ہیں یا پورے سندھ کے جو ایڈوکیٹس ہیں اس کے بنیاد پہ انشاءاللہ ایک اچھی ایک ٹیم بنائیں گے جو غریب لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے یقین دہانی کرائی ہے ڈاکٹر ایم آئی دورانی صاحب کو کہ لیگل ہیلپ کی جو بھی یہاں پہ مسائل ہیں میں مل کر آپ سے کام کروں گا، اور کراچی کے جو غریب ہیں جو مظلوم ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ہم کام کریں گے، اور مل کے جو بھی ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تنظیم سے مل کے ہم انشاءاللہ غریبوں جو ہے وہ سستا انصاف مہیا کریں۔ بہت شکریہ سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ماشاء اللہ بڑی عمدہ کلمات ادا کیے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یقیناً اس شہر میں بہت سارا کام ہے جو ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، اور بے شمار مسائل میں اس وقت گھرا ہوا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور اس شہر کے لیے کم از کم اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکالیں، اور بہت سارے مسائل ہم آپس میں جوڑ کر اسے حل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سر نے بتایا ہمارے منصور بھائی نے کہ لیگل ایڈ کے حوالے سے، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کا وٹنس بھی ہوں کہ غریب آدمی جب اس قانون کے جال میں پھنستا ہے تو سوائے پڑانے کے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس سے نکل کے جائے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، کیونکہ ایز اے رپورٹر میں نے کام کیا کہ 50 گرام چرس پہ وہ 2 سال تک یہاں رکتے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو جب یہاں کورٹ کی سیڑھیوں پر آتے ہیں تو پیشکار سے لے کے
یہ معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا کہ پولیس اور سب چیزیں آپ کو دینی پڑتی ہے. غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ ہر پیشی پہ آئے یہاں سب کچھ ہوئے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کم از کم ایسے لوگ جو اگر مجرم نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ کہ مجرم نہیں ہے لیکن وہ اگر کسی ایسے اس میں آ گئے ہیں تو ہم مل کے کم از کم اس کو قانونی مدد پہنچائے. یقیناً یہ قانونی مدد سے جب وہ باہر آئیں گے تو ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے بہنیں یقیناً آپ کو بھی دعائیں دیں گے، ہمیں بھی دعائیں دیں گے کہ کم از کم ہم نے ان کی مدد کی اور اس کو اس عذاب میں سے باہر نکال کے لائے. تو ایسے تمام ایڈوکیٹس جو ہمارے دوست ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آئیے ہم سب مل کر اللہ کی زمین پر اللہ کی اس مخلوق کے لیے جو اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو ایک مدد فراہم کریں. ہمارے یوسف بھائی اور ان کے رفقائے کار جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی مدد سے ہم ان کو اس مصیبت سے بچا لیں. اور یقیناً یہ ہمارے لیے یہاں بھی قبر میں بھی اور عرش میں بھی ایک ذریعہ بنے گا ہماری نجات کا. سر کیا کہیں گے آپ؟ سر سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں ٹائم دیا، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. بات یہ کہ ناانصافیاں تو بہت ہیں ہمارے سماج میں. دیکھا جائے تو ایک بندہ اگر کسی کیس میں آ جاتا ہے تو آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھئی وہ اب مجرم ہے. اس مجرم کے خلاف اگر ایک کیس ہے تو اس کے خلاف پھر 5 کیس اور ٹھوک دیتے ہیں مہارت کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہوا، یہیں پر دیکھا ہوا. ہم پورا دن بنا کورٹ میں چلتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں. کورٹ کی گیٹ سے اگر کوئی بندہ سنوائی پہ آتا ہے اس کو گیٹ سے اٹھا کے چلے جاتے ہیں، پھر نئے کیس میں ٹھوکر آ جاتے ہیں. بات یہ کہ ان لوگوں کی مدد کون کرے گا جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کراچی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کرایہ دے سکتا ہے بندہ، نہ بجلی کا بل دے سکتا ہے. اب بندہ کماتا کیا ہے؟ یہ 30 40 یا 50,000. 50,000 میں رینٹ بھی دینا ہے، گھر بھی چلانا ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے، دودھ بھی لینا ہے، چائے بھی لینی ہے، بیماریاں بھی ہیں. بندہ کس چیز سے لڑے؟ اس کے علاوہ یہ پھر اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، مگر ہماری حکومت کام نہیں کر رہی ہے. جو ادارے ہیں وہ اپنی جتنی ویلفیئر کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. میری خواہش یہی تھی کہ میں آپ کو بولوں کہ بھئی آپ آئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر ان غریبوں کی مدد کریں، ان غریبوں کی آواز بنیں جو آواز آگے نہیں پہنچا سکتے تھے. تو آپ نے ہمیں اچھا موقع دیا ہے، آپ نے ہمیں آفر دی کہ بھئی آپ آئے، ہم ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. تو ہم نے بھی لبیک کہا ہے. انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو پائے گا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور میرے بھائی تو منصور علی تھے، وہ یہ تو موبے وطنی آرگنائزیشن میں پہلے سے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن میں یہی کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ورک ہے، تقریباً 2019 سے کام کر رہے ہیں. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ان کے ساتھ مل کر جو مجھ سے ہو سکتا ہے سر لیگل وے میں آپ کے پیچھے ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ آگے ہوں گے جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں. پہلے ہم قانونی جنگ تو نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی ہمیں اس کے بابت کچھ علم بھی ہے. آپ لوگ آگے ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. اور خصوصاً میں سر آپ سے بھی درخواست کروں گا، اس شہر کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ نااہلی کے سبب یا غفلت سمجھ لیں آپ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گٹروں میں جا کے گرے اور ان کی لاشوں کا بھی پتہ چلا. تو میں چاہوں گا کہ سر اس حوالے سے بھی آپ کام کریں تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی بلدیاتی چیئرمین ہو، یعنی جہاں تک ہماری پہنچ جا سکتی ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. اس پہ میں ایک خلاصہ کر دوں کہ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان چیزوں کا ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ گٹر کھلے ہوتے ہیں تو ہم نہ اس کی کوئی کمپلین کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی ادارے سے کوئی بات کرتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں اس وقت ورک آؤٹ کریں اس پہ، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ میونسپل پہلے پہنچ جائے. یہ ادارے جو ہے وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں. تو جیسے آپ ایک وہاں پہ سوشل ورکر ایز اے سوشل ورکر کام کرتے ہیں
تو آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بالکل میں نے کراچی میں بہت وقت ایسے وقوع دیکھے ہیں جس میں بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ہم اپنے آپ پہ لاتے ہیں کہ ہم اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ایسے وقوع ہوتے کیوں ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک جو ہر شہری کو یہ فرض ہے کہ اگر آپ اپنا علاقے میں اگر ایسے گٹر وغیرہ جو چلتے ہیں یا نالے ہیں اگر وہ کھلے ہوئے ہیں تو اس کی کمپلین جو ہے وہ آپ متعلقہ اداروں میں دائر کریں تاکہ ایسے وقوع کو روکا جا سکے. اگر ہم اس پہ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو شاید یہ بچے مرتے رہیں گے. اور اس پہ ہم لیگل جو ورک ہیں، میں آپ کے ساتھ اور ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بات کی کہ مجرم کی ہم ساتھ نہیں دیں گے، تو سر زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو مجرم ہوتا کیا ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ مجرم ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ ملزم ہوتا ہے، ملزم کہلاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیس کے یا جو مقابلے ہوتے ہیں یا یہاں پہ کراچی میں بہت سارے ایسے وقوع ہوئے ہیں تو وہ پولیس غریب معصوم لوگوں کو پھنساتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ حالانکہ آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے جن کو وکیل نہیں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو جیلوں میں جا کے تصور کریں گے کہ کیسے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. باہر والی دنیا تو الگ ہے، چلو وہ کماتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ان کی مجبوریاں، مگر پھر بھی وہ صحیح ہے. مگر جو جیل میں پڑے نہ کسی کو وہ درد سنا سکتے، نہ کسی کو کوئی چیز بتا سکتے. آپ جا کے کام کریں، اگر کرنا ہے تو جیلوں میں جو غریب معصوم بچے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں جن کے والدین کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں پر ہیں، وہ جیلوں میں پڑے اور ان کو کورٹ میں نہیں لایا جا سکتا. ایک دوسری بات میں آپ کو بتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ انصاف کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے ملزمان کو یہاں پہ لایا جاتا ہے. ابھی کیا کیا ہے ان لوگوں نے، ویڈیو لنک کے ذریعے ابھی کیسز چلانا شروع کر دیا ہے. یہ ایک ڈیلے سسٹم ہے جو انصاف کو ڈیلے کرتا ہے. یہاں پہ اگر ایک دن نیٹ نہیں چلیں تو آپ کا کیس 15 دن پھر پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے، سوشل ورکرز کو، کہ یہ ویڈیو لنک جو ہے اس ویڈیو لنک کو ختم کیا جائے اور ملزمان کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ جو ویڈیو لنک ہے نا، ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے پاکستان کے آئین میں دیا گیا ہے کہ ٹرائل جو ہے نا وہ فیئر ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل کے لیے مجرم کا ہونا لازمی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ وکیل کو اگر کوئی بات بتانا چاہتا ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جج کے سامنے تو نہیں بتائے گا. اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ جو آن لائن سسٹم انہوں نے کر دیا یہ ہمارا ملک کوئی امریکہ نہیں ہے. اگر ہم امریکہ سمجھتے ہیں تو امریکہ والی سہولتیں بھی دیں ہمیں. امریکہ والی سہولتیں اس ملک میں لا کر کھڑی کر دیں. امریکہ میں اگر کوئی سسٹم ہے تو وہی سسٹم آپ پورے ملک میں لائیں. ایسے نہیں کہ صرف مجرموں تک یا ایسی واحد حرکتیں کر کے کہ بندے کو فیئر ٹرائل بھی نہیں چلانے کی اجازت دی جاتی ہے. بھائی وہ اپنے آپ کو کیسے بے قصور ثابت کرے؟ چلو مجرم تو مجرم ٹھہرا، مگر جو ملزم بن کر آتا ہے وہ بھی مجرم ٹھہر جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں کروں گا تو آپ نہیں کریں گے، آپ کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو کچھ کر کے مرے، بلا نام بنا کر مرے. بہت شکریہ سر عزیز، آپ نے تمام گفتگو سنی. بڑی خوشی ہوئی آپ سے سب مل کے اور آپ کے ماشاء اللہ آپ کے حالات جان کر کہ یقیناً کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ آتے گئے کارواں بنتا چلا گیا. تو ایک سے ایک مل کر وہ ایک کارواں بنتا چلا جا رہا ہے. آج الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یوسف آپ کی، ہارون بھائی آپ کی، کہ آپ لوگ اس کارواں میں شامل ہوئے. اور یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اور اس میں جو قانونی گرفت میں لوگ آ چکے ہیں، وہ ایسے لوگ جو غریب غربا ہیں، مستحق ہیں، تو وہ ہم ان سے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس معاملے کو کسی حد تک، چاہے وہ چڑیا کے
चोंच के अंदर आए हुए उस पानी के बराबर जो हज़रत इब्राहीम के नारे नमरूद को बुझाने के काम आया। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस नार को बुझाने में भी अपना किरदार अदा कर सकें। मैं आज फिर एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और ख्वाहिश है मेरी कि हम शहर के तमाम संजीदा लोग सामने आएँ और अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि आप तो 60 साल के बाद, 80 साल के बाद यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन लोग आपको ता ज़िंदगी अपनी याद रखें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। मेरे खास एक तस्वीर